پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بلور صاحب. ہم بریک سے پہلے سر گفتگو کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے جن تحفظات کا آپ نے اظہار کیا, لیکن آپ بطور سینئر سیاستدان سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا خیبر پختونخوا کے اندر جو نہیں کچھ ہو سکا یا آپ نہیں کر سکے؟ بیٹا اور تو ہمارا کام کو ایک تو کام ہوتا ہے کہ آپ نے اسکول بنائی کہ نہیں بنائی, آپ نے یونیورسٹی بنائی. تو ہماری حکومت سے ہم نے 8 یونیورسٹیاں بنائی. اس حکومت نے آج اس حکومت کے 12 سال ہو گئے ہیں, تیسری باری ہے ان کی, انہوں نے ایک یونیورسٹی نہیں بنائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کام اپنی طرف سے ہم نے اپنا کام کیا ہے, ہم نے ایسا کوئی بات نہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس صوبے کی آمدن کے ذرائع ہیں وہ اس صوبے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اسمبلی میں مت جانے دو, ان سب کو اسمبلیوں سے باہر رکھو. کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلیوں میں ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں وہ صرف یہی ایک بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. وہ آگے نہیں کہتے کہ یار اس صوبے میں جو کچھ ہمارا, یہاں تک کہ اس صوبے میں جو لغوزوں کے باغ ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں, اس پر بھی لوگوں نے قبضہ کیا ہوئا ہے پاکستان کے اقتدار میں مالکوں نے. اور یہاں پر تانبا نکلا ہے, یہاں پر جمرد, یہاں کیا 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 نہیں ہے. میرے صوبے میں جو پنجاب میں نہیں وہ سب کچھ یہاں ہے. یہاں پر تیل بھی نکل رہا ہے, پیٹرول بھی نکلا ہے, یہاں پر گیس بھی ہے, یہاں پر تانبا نکلا ہے, ابھی کروڑ روپے کا تانبا اٹھا کے لے گئے, لوٹ مار. تو یہ ایک میں کہوں کہ جلگوزوں کے باغ ہیں ان پر بھی ان کا قبضہ ہے. اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. تو یہ ابھی آپ اس ملک میں جن لوگوں کو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے پرسوں بھی وہاں تقریر کی باجوڑ میں نے یہی کہا کہ ہم لوگ تو صبر والے, ہم نے تو الیکشن کیا, ہم اسمبلیوں میں گئے, اب اس عمر میں ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہماری امید اگر آپ نے اس طرح ہمارے ان لوگوں کو اندر جانے نہ دیا اسمبلیوں میں جو اپنے صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. پھر مجھے آنے والی نسلیں جو ہوں گی تو وہ آزادی کی بات کریں گی, وہ یہ بات وہ پھر سمجھا نہیں چھوڑیں گے. وہ کیا سمجھا میں کیا ہے, ہمارے لوگوں کو تو سمجھ میں جانے نہیں دیا جاتا, تو وہ کہیں گے پھر کمائیں. تو وہ ایک بہت مشکل بات ہوگی. اور جب جو لوگ اب آزادی کی بات کرتے ہیں پھر ان کو مدد کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں باہر سے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ جو لوگ جو الیکشن جیتے وہ اسمبلی میں جائے, جو نہ جیتے اس کو آپ زور سے اسمبلی نہ نکالنے اور نہ اسمبلی میں بھیجیں. میں جس طرح سے انگریز کرتے تھے اپنے مخالفوں کو موقع دیتے کہ وہ الیکشن میں اسمبلی میں جائیں. لیکن بلور صاحب, آپ اگر سوال یہ جو اے این پی کے حوالے سے ہے کہ اے این پی ایک وقت میں صوبائی حکومت آپ کے پاس رہی, آپ مرکز میں بڑا متحرک رہے, لیکن اب کیا وجوہات ہیں کہ اے این پی اتنی سیٹیں نہیں لے پا رہی جتنی ماضی میں لیا کرتی تھی؟ بیٹا ایک ہی وجہ میں تو آپ کو بار بار بتا چکا ہوں, ایک ہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ جب بلور اسمبلی میں جائے, یہاں تک کہ شیرپا افغان اسمبلی میں جائے, وہ لوگ اسمبلی میں نہ جائیں جو اس صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. وہاں پر وہ لوگوں جو اس صوبے کے حقوق کی بات نہ کریں. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ابھی وہ منت کی بات ہے. ہمارے ایک ہی بندہ ہے اسمبلی میں, 2 ہیں اپنے اس میں سینٹ میں, اس میں ہمارے احمد خان نے وہاں بار بار یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک ہمارے صوبے میں جو دولت ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے, خدا کے لیے ہماری دولت کو لوٹے مت. یہ اس پاکستان کی دولت ہے, کچھ ہمیں دیں کچھ آپ لیں, جو طریقہ ہے وہ تو کیا لوٹ کے ہوتے کہتے ہیں آپ کی ماں کے داج میں نہیں آیا. ہم اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. بلور صاحب, ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ حال ہی میں آپ کے جو قریبی دوست ہیں زاہد خان صاحب, وہ انہوں نے اے این پی چھوڑ دی اور اس کے بعد سمر ہارون بلور صاحبہ نے بھی اے این پی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. سر, آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. وہ کچھ لوگ اپنے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پارٹی میں شاید مستقبل نہیں ہے, تو وہ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. ہم تو چھوٹی پارٹی والے صوبائی پارٹی میں, ہم تو جب شامل ہوئے تو بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ صوبائی پارٹی ہے, یہ مرکزی نہیں ہے. تو ہم نے صوبائی پارٹی میں شرکت کی اور بڑی قربانی دی. میں نے خود 6 سال جیل کاٹی ہے اس صوبے کے حقوق کے لیے. میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی, نہ میں نے کوئی رشوت کھائی تھی. صوبے حقوق کے لیے 6 سال جیلوں میں گزارا. ہم 4 بھائی ہیں, چاروں جیل میں رہے. میں 75 میں سینیٹر بنا, 75 میں سینٹ کا دوسرا الیکشن تھا, اس میں 73 میں پہلا تھا, 75 میں دوسرا. میں 75 میں صوبے کا سینیٹر بنا, اور میں نے وہ سارا وقت پہلے بھی اس کے بعد بھی میں نے جیلوں میں گزارا. حیدرآباد جیل میں بھیجا گیا. یہاں سے اس صوبے سے 5 آدمی تھے, ولی خان, ارباز کندر خان خلیل,
امیر زادہ خان, افضل خان لالا اور میں, ہم پانچوں وہاں 2 سال رہے. اب تو لوگ شور ڈالتے ہیں نا کہ ملاقات نہیں ہوتی. 1 سال ہم پر ملاقات بند تھی, 1 سال پورا. ہمارے بچے ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے. میرا چھوٹا سا بیٹا تھا, وہ میرے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا تھا. تو ہمارے گھر کے لوگ نہیں آتے. 1 سال کے بعد پھر ہماری جو کورٹ تھی وہ بھی اندر آتی تھی. ہمیں 2 سال تک جیل کی جو دروازے سے باہر نہیں نکالا گیا, کیونکہ ہماری کورٹ بھی جیل میں آ گئی تھی. یہاں تو لوگ کورٹ میں سے جاتے ہیں, وہاں سے پھر بھی لوگ شور ڈالتے ہیں کہ ہمیں ملاقات نہیں ہو رہی. بلور صاحب, یہ زاہد خان صاحب یا سمر صاحبہ جیسے قریبی لوگوں کا پارٹی چھوڑ جانے پر آپ کو دکھ ہے, آپ کوئی دکھی ہیں ذاتی طور پر اس فیصلے کے بعد؟ ہاں, تکلیف تو ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب انہوں نے کیا تو ان کی مرضی ہو, ان کی ضرورت ہوگی. اب ہم 4 بھائی ہیں, ٹوٹل 4 بھائی ہیں, اور چاروں ہم نیشنل پارٹی میں تھے. 2, ایک شہید ہو گیا بشیر بلور, دوسرا بہت ہو گیا, وہ بھی دونوں نیشنل پارٹی میں. اب ہم 2 بھائی باہر ہیں, زندہ ہیں. ایک میں ہوں, ایک میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے عزیز بلور, جو 22 گریڈ میں ریٹائرڈ ہے. جی, وہ سروس میں تھا. وہ بھی وہ اور میں, ہم جو ہے ہم دونوں بھائی جو ہے وہ اپنا بادشاہ خان ولی خان کے ساتھ ہے. ہم ساتھ نہیں چھوڑا. 4 بھائیوں سے چاروں بھائی ولی خان کے. اب کچھ لوگ چلے گئے, ان کی اپنی مرضی, وہ ان کی اپنی سوچ تھی, وہ چلے گئے. ہم اپنی جگہ قائم ہیں. لیکن بلور صاحب, جیسے میں نے پہلے آپ سے سوال پوچھا سیاست چھوڑنے کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ, اور آپ ان خبروں کو مسترد کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ ANP کا حصہ ہیں, حصہ رہیں گے, اور سیاست آپ نہیں چھوڑ رہے؟ میں ANP کا حصہ ہوں, مرتے دم تک میں ANP کے ساتھ ہوں. میں بادشاہ خان اور ولی خان کے ساتھ ہوں, اور ان کے جو پیشوے ہمارے ان سارے ان کے ساتھ, اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں اور مرتے دم تک ہوں. میں بھی ہوں. ہم 4 بھائیوں سے 2 چلے گئے اس پارٹی میں, 2 جو رہ گئے وہ دونوں ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی وجہ کے لیے پارٹی چھوڑ کر دوسری طرف جائیں. میرا تعلقات جو ہے نا, میں میاں نواز شریف سے, شہباز شریف سے, میرے اپنا اس کے پیپل پارٹی کے سوکھ سنو بلاول کے بڑے آصف زرداری کے ساتھ, ان کے ساتھ میرے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں, بھائیوں سے زیادہ. لیکن پارٹی میری اپنی ہے. لیکن آپ کو ان بھائیوں سے گلا بھی ہے کوئی اس وقت جتنی خرابیاں ہیں؟ بیٹا اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نا. میرا مسئلہ تو یہاں جو میں اپنا مسئلہ ہے اس کو پلیٹ کر رہا ہوں کہ میرا مسئلہ ہے میرے صوبے کو لٹا جا رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے صوبے کو لٹا, اور یہاں پر طالبان نے اپنا پورا اختیار بنایا ہوا ہے, اور کوئی حکومت نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے. اور میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, وہ جانے, پنجاب جانے اور ان کے لوگ جانے. اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط, اچھی بات نہیں کرنا چاہیے, اور ٹھیک کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. چلیے بلور صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, بلور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب حال ہی میں جو کچھ خبریں بلور صاحب سے متعلق آ رہی تھیں کہ وہ شاید پشاور چھوڑ رہے ہیں, ANP انہوں نے چھوڑ دی ہے اور وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ ANP کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے, انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی. ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جو چیلنجز ANP کو درپیش ہیں, جو صوبے کو چیلنجز درپیش ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے کھل کر بات کی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.